جناب اسپیکر، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے ضلع خیبر میں علم گودر کے مقام پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ الغار کیا گیا. اس میں بھی معصوم لوگوں کی جانیں گئی، معصوم لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے قمر آباد میں معصوم لوگوں پر بمباری کی گئی، ان پر فائرنگ کی گئی. ایک ہی خاندان کے 15 لوگوں کو مارا گیا، جس میں 10 لوگ شہید ہوئے. یہ پچھلے واقعات ہیں. ابھی کچھ دن پہلے تیرہ میں لوگ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے اور ان پر ایک دفعہ پھر سیکیورٹی فورسز نے اسٹریٹ فائرنگ کی تھی. جناب اسپیکر، اس میں بھی کافی لوگ شہید ہوئے تھے اور کافی زخمی تھے. کل رات ایک دفعہ پھر ایک وحشی درندے کی طرح اپنے ہی لوگوں پر جیٹ طیاروں سے بمباری کی گئی اور معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا. جناب اسپیکر، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس ریاست کی کون سی پالیسی ہے. آیا یہ ریاست پختونوں کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ آیا یہ ریاست پچھلے 20 سالوں سے پختونوں کا خون بہا بہا کر تک رہی ہے یا نہیں رہی، یا اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے؟ جس طرح بلوچستان میں آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی، جس طرح سندھ میں سندھی دویش کا نعرہ لگا، جس طرح پنجاب میں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا، اس طرح پختونوں کو بھی ایک طرف لے کے جایا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری محب الوطنی کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ مسلسل ہم پر 20 سالوں سے یہ ظلم ہو رہا ہے. 80,000 جانوں سے زیادہ نذرانہ ہم اس پاکستان کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے پیش کر چکے ہیں. اس کے بعد بھی ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں. کچھ دن پہلے خواجہ آصف کا بیان آتا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے. اس کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ کا بیان آتا ہے کہ افغانستان میں ہمیں ایک دفعہ پھر ایئر بیس چاہیے. اگر 9/11 کے بعد ایک پالیسی بنی جس میں پختونوں کا سودا کیا گیا، ان کے سر کا سودا کیا گیا، اور آج ایک دفعہ پھر امریکہ افغانستان میں کچھ چاہ رہا ہے اور ہمیں ایک دفعہ پھر ایندھن بنایا جا رہا ہے، تو ہم واضح الفاظ میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے پختونوں کا خون مزید ہرگز سستا نہیں ہوگا. ہمارے پختونوں کا خون ہرگز نہیں بہے گا. ہم پختون اپنے حق کے لیے کھڑے بھی ہوں گے، پرامن احتجاج کریں گے بھی. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد پختونستان کا نعرہ لگائیں، پاکستان سے آزادی کا نعرہ لگائیں یا کوئی اور نعرہ لگائیں، تو یہ ان کا وہم ہے، یہ ان کا خواب ادھورا رہے گا. ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستان ہمارا ہے، کسی کے بات کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ جب چاہے پختونوں کا خون بہائیں. جناب اسپیکر، یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہمارے یہاں کیبنٹ ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں. میں جتنے بھی ہمارے حکومتی ارکان ہیں اور جتنے بھی ہمارے اس ہاؤس کے ارکان ہیں، ایک پالیسی بنانی چاہیے، ایک قانون بنانا چاہیے کہ جو بندہ بھی کسی معصوم کی جان لے اس کے خلاف FIR آٹومیٹکلی درج ہونی چاہیے. کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. ادھر ایک عام بندہ جھگڑا بھی کرتا ہے تو اس پہ FIR ہو جاتی ہے، اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. ادھر ریاست پر قابض ظالم لوگ 25 لوگوں کا خون چوس رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. یہ کیسا انصاف ہے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے خلاف FIR آپ درج کریں. کس کی مدیت میں ہوگا؟ کون مدعی بنے گا؟ ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے. ادھر ایک SHO کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ ان کے خلاف جائیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اسپیکر صاحب کہ SHO تو چھوڑے، SHO بڑا ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ کس کا عہدہ بڑا ہے؟ یہاں چیف جسٹس آف پاکستان، ہمارے ججز جتنے بھی ہیں، وہ ایک چٹ کا انتظار کرتے ہیں. ان کے خلاف وہ فیصلہ نہیں دے سکتے چٹ کے بغیر. ایک SHO کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ کسی وردی والے کے خلاف FIR کاٹے گا. ہم تو کریں گے، لیکن جو مدعی آتا ہے ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. جناب اسپیکر، اس کے خلاف
तमाम हाउस से मैं ये अपील करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से हमारे जितने भी यहाँ अरकान हैं, हम सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला और भरपूर कोशिश करेंगे कि जब भी किसी आम पाकिस्तानी की, किसी आम शहरी की मौत होती है, शहादत होती है, जान जाती है, तो जो बंदा उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ जो है ऑटोमेटिकली एफआईआर होनी चाहिए। या कौमी असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर के साथ क्या कर रही हैं, इधर तो आप जो हैं जनाब शफी जान साहब का माइक बंद करके अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका देती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती है, लेकिन वहाँ पर जो है हमारे अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करते हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यहाँ पर हमारे स्पीकर साहब जमहूरी बनने के लिए इनको बोलने का मौका देते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इनकी है और हमारे स्पीकर साहब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो अडियाला जेल जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए, तो उनको वहाँ जो है मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर एक अपोजिशन का बंदा जो है उसके हक में बात नहीं करता कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, और ये खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ आवाम की बेइज्जती है, सिर्फ एक स्पीकर साहब की बेइज्जती नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ऐवान मुकद्दस रहे। आज जो है चलो आज डिसाइड करते हैं, आप इस तरह करें, ज़र्फ दिखाएं, जो आप गलत तरीके से फॉर्म 47 के जरिए और एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हमारी 26 रिजर्व सीट्स जो आप हत्या गए हैं उन सब बैठे केना स्पीकर साहब इनको बिठाएं। सुरेश कुमार साहब, ये टास वाले को बिठाएं, आपको टास वाले को बिठाएं। सुहेल आप 1 मिनट के लिए चुप हो जाए। सुरेश कुमार साहब, सुरेश कुमार साहब, मेरे ख्याल से आपको ये मुझे लड़ाई के लिए भेजे गए हैं। प्लीज सुरेश साहब, वरना मैं 227 सिर्फ आप पर अप्लाई करूंगी। अभी से मैं आप पर 227 अप्लाई करूंगी। आप सिर्फ लड़ने के लिए आए हैं, पूरा माहौल आप खराब कर रहे हैं। सुने ना आप सुनने की सलाहियत के फिर जवाब दें, अपने बारी में जवाब दें। बैठे सुरेश साहब, बैठे सुरेश साहब, भाईजान मैं हल बैठे सुरेश साहब, हल बता रहा हूँ। मैडम स्पीकर साहिबा, हल यही है ना, क्योंकि हमने जमहूरियत को मजबूत करना है। जो लोग गलत तरीके से आए हैं वो ऐवान की तकद्दुस को बहाल रखते हुए इस ऐवान से निकल जाएं। हकीकी जमहूरियत के जरिए ऐवान में आए, हम भी उनकी कदर करेंगे और लोग भी उनकी कदर करेंगे। अवाम का ये एतबार है इन पे कि ये जो बोलते हैं, ये जो करते हैं, ये जो कहते हैं, ना अवाम इनको सुनती है, ना देखती है, ना इनको वोट देती है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटें ये जीते हैं, तो ये तो इनकी मकबूलियत का हाल है। मेरे दोस्त एजाज साहब ने बात की कि यहाँ पर जो पख्तून कौमी जरगा हो रहा था, हम रात के 4-4 बजे तक उसको पुरअमन तरीके से वाइंड अप करने के लिए हमारे अपोजिशन बेंचेस भी, हमारे ट्रेजरी बेंचेस भी, हमारी सूबाई गवर्नमेंट भी उसमें सुबह 4-4 बजे तक मीटिंग कर रहे थे। मैडम स्पीकर साहिबा, यहाँ पर अमन और अमान के हवाले से जो इजलास चल रहा था बेहतरीन चल रहा था। इधर आज एजाज साहब ने बात की कि उलमा, हम जितने उलमाए हक पाकिस्तान में शहीद हुए हैं, हम सब के लिए बोले भी हैं, उनके लिए आवाज़ भी उठाई है और हम चाहते भी हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। लेकिन आप काइंडली मुझे ये बताएं कि आपके अपने अमीर मौलाना फजल रहमान साहब उनमें से कितने जनाजों पर गए? आप हमें ये बताएं कि उनमें से कितने उलमा जो हमारे शहीद हुए हैं, उलमाए हक, उन्होंने मुजम्मत की है? काइंडली ये जवाब आप मुझे फिर देंगे। मैडम स्पीकर साहिबा, स्मूथ चल रहा था सब कुछ। यहाँ पर परसों बाजावर से जो हमारा अपोजिशन का MPA है वो यहाँ पर मिन्नतें कर रहा था स्पीकर साहब को कि मैंने तकरीर करनी है, मुझे आप मौका दें। उससे पहले वो 2 दफा तकरीर कर चुका था। स्पीकर साहब ने पूछा कि आपने किस हवाले से बात करनी है, तो उसने कहा कि अमन और अमान के हवाले से। स्पीकर साहब ने कहा बिल्कुल आपका हक है, मैं आपको माइक देता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहब ने उनको माइक दिया, उसने 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। 10 मिनट बाद स्पीकर साहब ने उसको बार बार कहा कि अमन और अमान और बाजावड़ के लोगों पर बात करें, लेकिन वो नहीं कर रहा था, तो स्पीकर साहब ने उसका माइक बंद कर दिया। अभी होता क्या है, मैडम स्पीकर साहिबा बाहर जब जाता है वो हम पर भी इल्जाम लगाता है, मुझ पर भी लगाता है, शफी जान पे भी लगाता है कि इसने वहां पर बाजावड़ के लोगों के खिलाफ बात की। हमने बात की सिर्फ और सिर्फ
فارم 47 کے ذریعے جو اس ایوان کا حصہ بنے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کم کرتے ہیں، لیکن ہم جو ان کو لائے ہیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے بارے میں ہم زیادہ بات کرتے ہیں، پھر بھی ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ او بھائی جان، آپ کے ساتھ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے، آپ ہمارے مقابلے میں ہیں ہی نہیں، آپ کی تمام سیاسی پارٹیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے۔ ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید کیا ہوا ہے، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پورے عدلیہ کو مفلوج کر چکے ہیں، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو لندن پلان کے تحت پاکستان میں جمہوری حکومت کو جو ہے رجیم چینج آپریشن کا حصہ بناتے ہیں، ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو لندن پلان کے تحت یہاں پر پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی لاتے ہیں، ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر یہاں پر دہشت گرد لاتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی لاتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ ان سے ہے، ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ لوگ یہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ او بھائی جان، یا آپ خود مقابلہ کرو ان کا، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یا ہم مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی کا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ میں دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، امن و امان پر باتیں ہوئی، آج میں خصوصی طور پر کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، وہ جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جو غیر سیاسی ہیں ان کو بنا حق قید کیا ہوا ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، عمران خان سیاسی قیدی ہے، لیکن اس کے ساتھ دہشت گردوں جیسا ظلم ہو رہا ہے جیل میں، اس کو صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اس کو وضو کے لیے صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اس کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اس کی کتابیں بند ہیں، اس کا اخبار بند ہے، اس کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اس طرح جو غیر سیاسی ان کی اہلیہ ہے بشرا بی بی، ان کے ساتھ جو ہے جیل میں ناروا سلوک ہو رہا ہے، ان کو بھی جو ہے صاف کپڑے نہیں دیے جا رہے، صاف پانی نہیں دیا جا رہا، نہ پینے کے لیے نہ وضو کے لیے۔ یہاں پر ہماری جو غلط طریقے سے یہ اس ایوان کا حصہ بنی ہماری بہنیں، بشرا بی بی تو ایک عورت ہے، ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ جو پنجاب کی جعلی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں، کم سے کم ان کو غیرت دلائیں کہ بشرا بی بی غیر سیاسی بھی ہیں اور وہ جو ہے ایک پردہ دار خاتون ہے، کم سے کم اس کا لحاظ تو رکھیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا تھا۔ عمران خان کا بانجا حسان نیازی، ان کو جھوٹے ٹرائل میں، جھوٹے ملٹری ٹرائل میں جو ہے 10 سال کی سزا ہو گئی۔ وہ ظلم تھا، ہو رہا تھا۔ ان کی بہنیں جب اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہیں اڈیالہ جیل، وہاں پر وہ دھوپ میں، سخت گرمی میں ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر خوار کیا جاتا ہے، پھر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا ان کو۔ ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، بیوی کے ساتھ اس کے ظلم ہو رہا ہے، بانجوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک آدمی جناب عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے۔ کل علیمہ باجی کے گھر پر سادہ کپڑوں میں ملبوس دہشت گرد، کیونکہ سادہ کپڑوں میں جتنے بھی چادر اور چار دیوالی کی پامالی کرتے ہیں وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ سادہ کپڑوں میں جو چادر اور چار دیوالی کی پامالی کرتے ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ کل علیمہ باجی کے گھر میں انہوں نے جو ہے چادر اور چار دیوالی کی پامالی کی، ان کے ایک بیٹے شاہریز کو وہاں سے اٹھایا، اغوا کیا، آج تک جو ہے اس کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا عدالت میں، آج پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی اٹھا لیا۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ تو پھر بھی بالغ ہیں، علیمہ باجی کے 2 بیٹے، مائنر 10 سال کی منہا کو کل اٹھایا گیا تھا، کس جرم میں کہ آپ مٹائی کیوں تقسیم کر رہی ہے؟ اس کے چھوٹے بھائی جو 4-5 سال کا ہے اس کو اٹھا لیا گیا تھا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو، پاکستانی عوام کو، ہم تو ایک نسل ہیں جو گزر جائیں گے، 4 نسلوں کو آپ جو ہے اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنے بغض میں پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستانی اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، آئین اور قانون کا جنازہ نکال رہے ہیں، جمہوریت کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اس کا حصہ یہ لوگ بنے ہوئے ہیں۔
ادھر ہم بات کرتے ہیں ان کے خلاف، ہماری آواز بنو، ہمارا ساتھ دو، اپنی سیاست پھر کریں گے. لیکن جو ذمہ دار ہے 78 سال سے اس پاکستان کی تباہی کا، اگر اس کے خلاف ہم اٹھتے ہیں، بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. ہماری بات روکنے کے لیے یہاں پر چیخیں نہ ماریں. میڈم سپیکر صاحبہ، جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ، جب آئین اور قانون میں سب برابر نہیں ہوں گے، تب تک پاکستان پہ یہی حالات ہوں گے. اس کے لیے جدوجہد ضروری ہے. اس کے لیے لیڈر کا مخلص ہونا، ایماندار ہونا ضروری ہے. اس میں جو ہے ایک لیڈر کا صادق و امین ہونا ضروری ہے، اور وہ پاکستان میں صرف ایک ہی ہے، اب عمران خان. انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی بحالی، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی، یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی ہمارے مرتے دم تک، انشاءاللہ بدن میں آخری سانس ہونے تک یہ جاری رہے گی. لیکن یہاں پر جو ہمارے ایک ممبر نے ہمارے خلاف بات کی، تو اپنی تقریر ایک شعر پر اختتام کروں گا، اور اس کو جو ہے وہ یہ ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں، تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. کسے سنا، کسے سن ہماری بہادری کے، اگر تمہیں بتانے لگ جائیں تو ہمارے پیر دبانے لگ جائیں. جناب اسپیکر، جمہوریت کے 3 ستون ہیں. سب سے پہلا لیجسلیچر، پھر ایگزیکٹو، اور اس کے بعد جوڈیشری. بدقسمتی سے پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے وہ جعلی ہے. سینٹ ہے، اس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی بالکل ہے ہی نہیں. ہمارے ساتھ ہمیشہ سے سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے، اور ابھی بھی ہو رہا ہے. اگر ایگزیکٹو کی بات کرے تو جس طرح ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ ایک کباڑیا ہوتا ہے اور وہ ایک تار کے ذریعے مقناطیس کو کھینچتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کچرا اور کباڑ اکٹھا ہوتا ہے، اس طرح ہمارے اردلی نے جو ہیں تمام جو جتنے بھی کچرے ہیں وہ اپنے ایگزیکٹو یا کیبنٹ میں شامل کر دیے ہیں. ہماری کیبنٹ بھی اس طرح ہے. جوڈیشری، جس کی طرف پورا پاکستان دیکھ رہا تھا، 26ویں آئینی ترمیم سے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا اسی جعلی حکومت نے. باقی دنیا میں یہی ہے جمہوریت کے 3 ستون. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایک نیو انٹری ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی انوالو ہیں. اچھا، اس میں جو ہماری ابھی کی بھرتی ہوئی ہے یا پروموشن ہوئی ہے، یا جو ہمارا سپہ سالار ہے وہ بھی تقریباً ریٹائر ہو کر ہی چیف آف آرمی اسٹاف بنا ہے. اگر ہماری لیجسلیچر کا یہ حال ہے، ایگزیکٹو کا یہ حال ہے، جوڈیشری کا یہ حال ہے، اور ہمارے آرمی کا یہ حال ہے، تو پاکستان کا یہ حال ہونا ہی ہونا ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ ہماری جو ایلیٹ مافیا ہے وہ پاکستان میں تمام قوانین، پاکستان میں تمام پالیسیاں، پاکستان میں تمام ریفارمز صرف اور صرف اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں. یہاں ہم پر ڈرون اٹیکس کرتے ہیں، وہاں اپنے لیے جزیرے خریدتے ہیں. یہاں ہم پر جو ہے دہشت گردی کو مسلط کرتے ہیں، یہ لندن، پیرس اور نیو یارک میں جو ہیں اپنے لیے فلیٹس خریدتے ہیں. جناب اسپیکر، ان تمام مسئلوں کا حل ایک ہی ہے. جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، جن کو انہوں نے ناحق قید کیا ہوا ہے، وہ ہے قیدی نمبر 804، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب. اس کے بغیر نہ ہی یہ پاکستان میں امن لا سکتے ہیں، نہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو 8 فروری 2024 کو
پورے پاکستان نے ووٹ دیا ہے اور وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے, وہ پورے پاکستان کا شہزادہ ہے, وہ پورے پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے. جب تک وہ باہر نہیں آتا ان لوگوں نے اس طرح ہی رلنا ہے. جناب اسپیکر, یہ جو حالات بنائے گئے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی سازش تھی. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی سازش تھی. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی سازش تھی. اس لیے پاکستان میں ایسی پالیسیاں یا پاکستان میں ایسی سازشیں کرنے لگے تھے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ دبا سکے. لیکن ابھی جو ہے حالات ان کے ہاتھ سے بھی چلے گئے ہیں. چاہے وہ ہماری موجودہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, دونوں کے ہاتھ میں آج کے حالات نہیں ہے پاکستان. کیونکہ ان کے دماغ میں کرپشن, دو نمبری اور بغیرتی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. نہ ان کے پاس پالیسی ہے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے, نہ ان کے پاس کوئی ریفارمز ہے پاکستان میں لانے کے لیے, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جو ہے ایسا منصوبہ ہے جس سے پاکستان اٹھ سکے. کیونکہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. ساری عمر انہوں نے جو کیا ہے پاکستان کے ساتھ وہ ہم سب کے سامنے ہیں. جناب اسپیکر, جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, تب تک پیس نہیں آئے گا. اور اس کا واحد حل اڈیالہ جیل میں بیٹھا جناب عمران خان صاحب ہیں. ہوش کے ناخن لیں, آنکھیں کھولیں اور خدا را پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ مزید ظلم بند کرے.